یہ سبق نمبر 13 ہم کل پڑھ رہے تھے. تو تشدید والا سبق، مشدد حروف یعنی جس کے اوپر یہ تین دندان والی نشانی ہوتی ہے نا، تو یہ حقیقت میں 2 حرف ہوتے ہیں. جس کے اوپر یہ 3 دندان والی تشدید ہوگی وہ حقیقت میں 2 حرف ہوتے ہیں. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش جو بھی ہوگا. تو اس کو ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم صفحہ نمبر 25 پڑھنے لگے ہیں. اسی انداز سے، جس انداز سے صفحہ نمبر 25 پہ پڑھیں گے اسی انداز سے پیچھے والا پڑھنا ہوگا. حمزہ ہا زبر آہ، جس طرح میں واضح کر کے عرض کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح واضح کر کے پڑھنا ہے. حمزہ ہا زبر آہ، ہا زبر ہا، آہ ہا. اب سمجھ آ گئی نا. ہا کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا. پہلے حمزہ کے ساتھ یعنی الف کے اوپر زبر زیر پیش جب بھی ہوتا ہے نا اس کو حمزہ بولتے ہیں. ہم ویسے عموماً اپنی زبان میں ہم جب بولتے ہیں تو ہم الف زبر آ پڑھتے ہیں، جبکہ جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو اس کو حمزہ بولتے ہیں. اس لیے میں نے اس کو حمزہ بولا ہے. حمزہ ہا زیر اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا. حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا، اوہ ہا، آہ ہا، اہ ہا، اوہ ہا. اب ہا میں اور ہا میں ہم نے فرق کرنا ہے. ہا اور ہا، یہ جو حلوے والی ہوتی ہے اس کو ہا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2 آنکھوں والی جو ہوتی ہے اس کو ہا بولتے ہیں. ہا یہ یہاں سے نکلتی ہے نیچے سے. حمزہ ہا زبر آہ، ہا زبر ہا، آہ ہا. حمزہ ہا زیر اہ، ہا زبر ہا، اہ ہا. حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا، اوہ ہا، آہ ہا، اہ ہا، اوہ ہا. یہ فرق کلیئر ہو گیا. اب آگے ہم پڑھنے لگے ہیں اسی طرح ہی پڑھنا ہے. آ آ، یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ پہلے حمزہ ہے دوسرا عین ہے. ہم عین کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، حمزہ کو بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، جبکہ اس میں فرق ہے. آ آ، ای آ، او آ. یہ عین ہوتا ہے، پہلے والا حمزہ ہے اس کو اور انداز سے پڑھنا ہے، عین کو اور انداز سے پڑھنا. اخا، اخا، اخا. ابا، ابا، ابا. اما، اما، اما. اووا، اوا، اووا. افا، افا، افا. اللہ، الا، الا. اس کو پڑھنے کا انداز وہی ہے. اب میں پھر نون پہ آ کے اس کو اسی طرح عرض کرنے لگا ہوں. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان. حمزہ نون پیش ان،
حمزہ نون پیش ان نون زبرنا نون زبرنا انا 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 الرا 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 اجا 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 اشا 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 ایا 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 اب یہ سمپل جو حروف تھے دو دو اکٹھے کر کے ہمیں انہوں نے بتائے ہیں. اب آپ غور کریں اتا جو شروع میں ہم نے پڑھا اتا 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 اگر حمزہ کی جگہ با لگا دیں بتا 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 اس طرح پڑھا جائے گا. اب شین لگا دیں شتا 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 مطلب کوئی بھی. اب آگے یہ تبدیلی کریں گے اسی طرح تو پڑھنے کا انداز اسی طرح رہے گا کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے مشدد جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ وہ الگ الگ کیے جائیں گے. دو حرف بنائے جائیں گے پہلے کو ساکن رکھا جائے گا دوسرے کو متحرک اور اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کو ملا کر پہلے والے میں ملایا جائے گا پھر اس کے بعد دوسرے کو پڑھا جائے گا. اب یہ دیکھیں را با زبر رب با زر بی ربی ربی کلیئر ہو گیا نا با زر بی ربی. اب ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے لمبا نہیں لے کے جانا کیونکہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. با زر بی ٹھیک ہے لیکن آگے والا دیکھیے را با زبر رب یہ با کے اوپر تشدید ہے نا تین دندان والی اس کو ہم نے دو کرنا ہے. اس کو دو کیا پہلا ہو گیا ساکن ہم نے پڑھ دیا را کو با کے ساتھ ملا کے رب. اب پھر اس کو پڑھنا ہے. اب ہمارے پاس بچا ایک با جس کے نیچے زیر ہے اور ایک یا جو آگے ساکن ہے. اب با کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے تھے پیچھے ہم نے پڑھا با یا زر بی ربی. کلیئر ہو گیا. تو اسی طرح آگے ان کو پڑھنا ہے لیکن آپ نے بار بار کم از کم یہ 11 مرتبہ پیچھے والی جو تختی ہے جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے 13 نمبر سبق اس کو کم از کم 11 بار ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یاد کرنے میں آسانی رہے گی آگے والا پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین. دوست اب آپ کو دعوت دیجیے یہ کلاس انشاءاللہ عز و جل